اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ کے پاس تصور انسان کی حیثیت سے آج بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے کہ اذ ارادہ شیئن ان یقولوا لہ کن فیکون، اپنے اس نے کن سے ایک ایسی انسانیت کو جنم دیا، اس نے ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا جس کا نام نامی دنیا میں آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ جب تصور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس نے فوراً سجدہ ریز ہو گیا، اور سجدہ ریز ہو جانے کے بعد ایک خالق ایک مخلوق بن گیا، اور خالق اور مخلوق بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور کو روزانہ 360 تجلیات سے نوازتا تھا، اور اس نور کو بار بار جو ہے نا اس نور کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات اس میں ڈالتا رہتا تھا۔ اور یہ هو الاول هو الآخر، هو الاول یعنی اول ہی انسان جو ہے نا، اول انسان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نام کو عروج کو اتنا بڑھایا، اس کا اتنا بڑھایا کہ اس کے لیے کم سے کم 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دنیا کو بنانا چاہتا تھا تو اس نے جو ہے نا اس کے لیے پہلے تمام لوازمات اور تمام ترتیب اس کو دے کر دنیا کو بسایا، دنیا کو سجایا، اس سے فرشتے پیدا کیے، اس سے نور اس سے جو ہے نا میکائیل پیدا کیے، اسرائیل پیدا کیے، جبرائیل امین پیدا کیے، اور تمام مقرب فرشتوں کو پیدا کیا، جنت دوزخ بنائے، تمام اس کے تمام پہلے تصور انسان کو بنانے کے لیے، بسانے کے لیے اس نے پہلے اس کی تمام دنیا میں سجاوٹ سجانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے راستے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اس پیغمبر کا تمام کا نام تو نہیں بتا سکتا، مطلب خاص مقرب جو ہے، خاص جو پیغمبر ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بہت سارے اور بھی پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب نے اپنے اپنے جو ہے نا اللہ کے جو ہے ہدایت کے مطابق اپنے اپنے قوم کو ہدایت کے راستے پہ لگایا، اور اس ہدایت کے راستے پہ لگانے میں بہت سی قوم نہیں سدھری، بہت سی قوم سدھری۔ اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ جب اس دنیا میں مبعوث کیا تو ان کے آتے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ تمام جو ہے دنیا جو ہے ایک دم بالکل نور علی نور ہو گیا، بت کدے خود بخود گر گئے، عرب میں جو ہے نا ایک کوہرام مچ گیا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد دائی حلیمہ کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دائی حلیمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو ہے نا مطلب اس زمانہ عرب کا رواج تھا کہ اپنے گھر میں بچے کی پرورش نہیں کرتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اپنے بچے کو جو ہے نا اس کے بچے کو لے جا کے پہلے 5-6 سال تک پرورش کرتا تھا، دودھ پلاتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ 5-10 سال کا ہو جاتا تھا تو پھر لا کر اس کے والدین کے حوالے کرتا تھا۔ تو عرب کے دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ دائی حلیمہ ان کو لے کے چلی گئیں، اور ان کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا یعنی کہ ان کا قبیلہ
بنو سعد کا قبیلہ کہلاتا تھا، اور یہ قبیلے میں اپنے لے کے چلی گئیں اور وہاں لے کے گئے. تو لے کے جانے کا جو بچپن کا واقعہ جو ہے نا، اگر میں سناؤں تو کافی لمبا چوڑا ہو جائے گا. کہ بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہے نا عرب قبیلے میں آئے اور بچوں کو لے جانے کے لیے آئے، تو بہت سارے قبیلے کے لوگ آتے آتے جب انہوں نے جب بچے کو اٹھا کر لے کے جانے لگے تو تمام لوگ لے کے جا رہے تھے. جاتے جاتے آخر میں جو ہے نا دائی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی بڑی ہی لاغر تھی، اس لیے وہ دیر سے پہنچی. جب دیر سے پہنچی تو ان کو جو ہے نا ایک ہی بچہ رہ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچہ ان کے حصے میں آ گیا. اب یہ بچہ کو جب لے کر دائی حلیمہ اپنے اونٹ پہ بیٹھالتی ہیں، کوچوان جو ہے نا اپنے سامنے بیٹھتا ہے اور دائی حلیمہ اس کے پیچھے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھتی ہیں، تو یہ اونٹنی جو ہے نا چل نہیں سکتی ہے، کیونکہ لاغر تھی کافی، چل نہیں پڑتی. آگے پیچھے کرتے کرتے انہوں نے بہت اہتمام کیا کہ کوئی صورت سے اونٹنی چل پڑے تاکہ جو ہے نا ان کو لے کے جا سکو، مگر یہ ہوا نہیں. آخر میں استا کے انہوں نے اس بات پر فیصلہ اپنا کیا کہ اس بچے کو آگے کر دو، کوچوان سے آگے کر دو، یعنی اونٹ چلانے والے سے آگے کر دو، اور اس کے پیچھے جو ہے نا دائی حلیمہ گود میں لے کے کوچوان سے آگے بیٹھی اور کوچوان جو ہے پیچھے بیٹھا. تو اونٹنی کے اندر جان آ گئی، اونٹنی کے اندر جان آ گئی، اور اس اونٹنی میں جو ہے نا اتنی جان آ گئی کہ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اور اٹھ کے کھڑی ہو جانے کے بعد وہ جو ہے نا ایک ہی جو ہے نا لگام پکڑتے ہی وہ دوڑنے لگی، اور دوڑتے دوڑتے یوں دوڑی نا کہ جتنے مسافر، جتنے لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے، مگر اس تیز رفتاری کے ساتھ یہ اونٹنی دوڑی کہ تمام جو پہلے جو لے کے بچے کو نکلے تھے وہ تمام کے تمام پیچھے ہو گئے، اور یہ اونٹنی سب سے آگے نکل گئی. اب ان میں سے کسی نے پہچان لیا کہ آخر یہ تو لگتا ہے کہ یہی وہی اونٹنی ہے، یہ حلیمہ کی اونٹنی ہے. تو انہوں نے کسی نے پہچان لیا کہ یہ تو لگ رہا کہ یہ وہی اونٹنی ہے جو حلیمہ کے پاس تھی، لاغر سی، اور اتنی تیز رفتار سے کیسے جا رہی. تو جب تیز رفتاری کے ساتھ جاتے جاتے جب وہ اپنے مطلب قبیلے میں پہنچ گئے، تو سب پہنچے جب اپنے قبیلے میں، تو انہوں نے جو ہے نا ایک جو ہے نا اس میں سے پہچان لیا تھا. اس نے بولا یار جا کر دیکھتا تو ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا. تو جب وہاں پہنچی نا تو انہوں نے دیکھا کہ دائی حلیمہ کے گھر میں نہ دیا ہے نہ کوئی چراغ ہے، مگر گھر اتنا روشن، اتنا خوشبو پھیلی ہوئی ہے. عجیب تماشا ہے. بڑے پریشان ہوئے. پریشان ہونے کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو ہے نا اونٹنی جو ہے نا انہی کی اونٹنی ہے. آخرکار ان لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے یہ کر لیا، دائی حلیمہ سے کہہ دیا کہ بھائی جو ہے نا ایسا مسئلہ ہے، اس بچے کو جب سے میں لائی ہوں تب سے یہ روشن میرے گھر میں ہو گئی، یہ روشنی میرے گھر میں ہو گئی ہے، اور یہ بچہ بڑا متبرک بچہ لگتا ہے. اس طرح جو ہے نا آج کا بیان کا وقت ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کو پھر بیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے بزرگ نے بیان کیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان کیا انہوں نے. اور یہ انہوں نے اس پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اور
دنیا کے اصلاحی بیان کے اوپر بھی تقریباً ایک کتاب لکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو وہ کتاب کے حوالے سے یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے بات کریں گے. پوری کتاب ان کا ارادہ ہے لوڈ کرنے کا چینل پر. تو آج آپ نے سنا ہے ان کا بیان. تو انشاءاللہ بھی تو سٹارٹنگ ہے, آگے آپ کو بڑے دبنگ انداز میں انکل کا بیان ملے گا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انکل سے آپ کی ملاقات ہوگی اگلے بیان کے ساتھ. یہ سیشن 1 تھا. سیشن 2 میں انکل اپنا دوسرا بیان ریکارڈ کروائیں گے. السلام علیکم.